بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ گیم از اوور۔ لگتا ہے شہباز شریف کی رخصتی کا وقت آن پہنچا ہے۔ زمان پارک سے عمران خان نے آج بڑا اعلان کر دیا ہے۔ شہر اقتدار میں ہلچل شروع ہو چکی ہے۔ جنرل باجوہ پر پہلی مرتبہ شدید الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس پر بھی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بڑا واضح انداز کے اندر آج کیا پیغام دیا گیا ہے، آنے والے دنوں کے اندر اس خطاب کی کس طرح ہر طرف گونج ہوگی، اس لیے کچھ عام نکات پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج عمران خان صاحب نے زمان پارک کے اندر پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بعد ازاں اناؤنس بھی کر دیا ہے اسمبلیاں کب تحلیل کرنی ہے۔ متوقع تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے، آگے چل کر وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج پہلے صدر علوی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کچھ عرصہ اسحاق ڈار کے مذاکرات ہوئے، 5 ملاقاتیں ہوئیں لیکن معاملات طے نہیں ہوئے۔ بالآخر آج ایاز صادق اور جو آدم نذیر تارڑ ہیں وہ پہنچے، اور اب اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، صدر صاحب زمان پارک عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وہاں پر کیا طے ہوتا ہے اس پر اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے، لیکن یہ انتہائی اہمیت کا عمل وہ دن ہے جس کے اندر وفاقی حکومت جو ہے ایک مرتبہ حل کر رہ گئی ہے۔ جو میڈیا کے اوپر آ کر بیانات دیے جاتے ہیں وہ اور ہیں، اصل میں اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اب یہ اور کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک تو آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے آج واضح انداز کے اندر ایک بات یہ کی ہے، ہم قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے جائیں گے، وہاں پر ہمارے تمام ممبران وہ وہاں اعلان کریں گے کہ یہ استعفے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ استعفے مل کر منہ پر ماریں گے، یعنی وہ استعفے ان کو منظور کرنے پڑیں گے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی آج انہی استعفوں پر بات ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ایک تو دونوں اسمبلیاں جو ذرائع کا دعویٰ آیا ہے ایک ہی دن تحلیل ہوں گی، اور یہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی؟ 17 دسمبر کو، چونکہ لبرٹی کے مقام پر جلسہ ہونے جا رہا ہے تو جلسے کے اندر تاریخ اناؤنس ہوگی، لیکن اس وقت عبد القادر ARY کے بڑے کریڈیبل رپورٹر ہیں، ان کے مطابق 23 دسمبر کو یہ ڈیٹ ہوگی جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہوں گے، وفاقی حکومت کے پاس، اس پر تو آگے چل کر بات کریں گے، لیکن آج کھل کر انہوں نے جو ہے ایک تو سلمان شہباز کو لتاڑا ہے، پھر جس طرح یہ کیسز معاف ہو رہے ہیں، NRO2+ لیا گیا ہے، پھر جنرل باجوہ نے جو یہ NRO2 دیا ہے، یہ بڑا شدید الزام اب براہ راست نام لے کر پہلی دفعہ عمران خان نے لگایا ہے۔ تو میں تھوڑا یہ آپ اس کو سمجھیے گا، چونکہ یہ تقریر روٹین کی نہیں تھی، انہوں نے اپنی کارکردگی بھی بیان کی، اب جو معیشت کی بربادی ہے وہ بھی انہوں نے رکھی، عمران خان جو ہے وہ کس طرح پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا رہے تھے، اور اب 8-9 مہینوں کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کا ایک نقشہ جو ہمیشہ وہ کھینچتے ہیں وہ انہوں نے کھینچا۔ لیکن اب اگر صوبائی اسمبلیاں دونوں تحلیل ہو جائیں، قومی اسمبلی کے استعفے اپروو ہو جائیں، تو تقریباً یہ 70% ملک کے انتخابات ہوں گے نشستوں پر۔ تو یہ اب وہ کہتے ہیں عقل مندی اور دانائی اس میں ہے کہ تمام پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہو، لیکن پھر بھی اگر یہ نہیں کروانا چاہتے تو 90 دنوں کے اندر یہ انتخابات بہرحال ہونے چاہیے۔ اب دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جب بھی مشکل وقت آئے گا تو یہ تو بھاگ جائیں گے، زرداری ہوں گے، شریف ہوں گے، یہ پہلے بھی بھاگ جاتے ہیں، اقتدار کے لیے یہاں پر آتے ہیں، NRO لیتے ہیں، پہلے ایک NRO پیپلز پارٹی نون لیگ نے لیا، اب دوسرا لے رہے ہیں، کل کو بھی یہ لیں گے، تو یہ تو بھاگ جائیں گے۔ میں انشاءاللہ ملک کے اندر ہی ہوں، اور یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ میری زبان بند کرنے کی کوشش تھی، لیکن یہ زبان کھلی رہے گی جب تک میری جان ہے، میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو شاہ خانہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا، جب یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا تو آپ دیکھیں گے، اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی الیکشن کمیشن ہے یہ چونکہ جانبدار ہے اور اس نے وہی کرنا ہے جو اس کو پیچھے سے حکم ہو رہا ہے، لیکن عدالتیں اس کے فیصلے کو اڑا دیں گی، اور اس کے اندر کوئی بھی اخلاقی اور قانونی طور پر خلاف ورزی نہیں ہوئی، یہ خان صاحب کا کہنا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ سندھ کا جو الیکشن کمیشن کا ممبر ہے اس کے خلاف ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے ہوئے ہیں، وہ جانبدار ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ہماری نہیں سن رہی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مخاطب کیا ہے کہ بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ مداخلت کریں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ مداخلت نہ کریں، لیکن یہ تو دیکھیے کہ مجھے تو یہ
نائل کروانا چاہتے ہیں، ان کی پرانی خواہش ہے، اور اس کے بعد یہ چور ڈاکو لٹیرے خود قوم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں مستقل طور پر۔ لیکن ملک کے حالات دیکھیے، اگر سیاسی بے یقینی رہے گی، کون سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ تو ملک کی اس بربادی کا کون کون حصے دار ہے؟ تو یہ بات جو ہے انہوں نے آج واضح کی ہے کہ اس کا پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ برابر ذمہ دار ہوگی۔ یہ آج کے گفتگو کے اندر ایک تو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے، دوسرا ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بڑی عام بات جو ہے انہوں نے کہا کہ بی بی سی پر اور مختلف انٹرنیشنل لیول پر زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کے کیسز ہے، لیکن انہوں نے کہا سلمان شہباز آیا بڑا معصوم بن رہا تھا، ایکٹنگ کر رہا تھا، تو یہ ذرا اس سوال کا جواب تو دے کہ 16 ارب روپے جو چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں ہے وہ کہاں آیا، کدھر گیا؟ تو بھئی ایک میں بھی ویسے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر چوری ہوئی ہے، اگر وہ چوری ان شریف خاندان یا زرداریوں نے نہیں کی تو وہ چوری تو ہوئی ہے، یا تو ججز نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، وہ برآمد تو ہونی چاہیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت اس ملک کا کرپٹ نظام، یہ جو ہے وہ 4 گواہ کی ڈیتھ ہو گئی ایک انویسٹیگیشن آفیسر کی، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اس ملک کے اندر چوری بھی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ نکلتی بھی کہیں نہیں ہے، اور ججز بھی ماشاءاللہ پاک ہو گئے، وکلاء بھی، پروسیکیوٹر، ساری ٹیم زندہ باد۔ بھئی یہ ایسا نظام۔ اچھا دوسری طرف جو ہے غیر یقینی کی صورتحال ہو تو سرمایہ کاری نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کریڈٹ ریٹ 100% ہو چکا ہے۔ اب آگے جو بڑی عام بات کی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ یہاں پر جو جنرل باجوہ صاحب ہیں، ہمیں ایک جو ہے وہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس نے بچایا ہوا ہے، دشمن حملہ نہیں کرتا، لیکن جب ملک بینک کرپٹ ہو جائے گا تو پھر ہمیں سودے بازی کرنی پڑے گی، یہ طاقت بھی ہم سے چھن سکتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے، جب ہمارے خلاف دھرنے دیے جا رہے تھے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ ہماری مدد کریں، میں کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا۔ یعنی انہوں نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو واضح کیا ہے، بھائی مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یہ بان متی کا کنبہ اس قوم پر مسلط ہے، آپ حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو جائیں۔ جو آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہیں، تو آپ نیوٹرل اپنے آپ کو دکھائیں تاکہ پتا چلے کہ آپ عمران خان کو نائل کروانے کے فیصلوں کے پیچھے نہیں ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ ان چوروں ٹھگوں کو اس قوم پر مسلط رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو آپ جو نیوٹرل ہیں، آپ کا یہ میں مان لیتا ہوں آپ نیوٹرل نظر آئیں، بس آپ نے اب نیوٹرل رہنا ہے، ان کی طرف نہیں ہونا، نہ میری طرف ہونا ہے، تو میں جانوں اور یہ جانے اور قوم جانے، یہ میسج دیا گیا ہے نئے آرمی چیف کو بڑے واضح انداز کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے گا۔ میں آزاد آدمی ہوں، ملک کو مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے، آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں، کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے۔ اور ایک شخص پر تنقید کا مطلب فوج پر تنقید نہیں ہے، فوج پر لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، قوم فوج کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جنرل ریٹائر باجوہ نے جس طرح بے دردی سے ہماری سیاست میں کیا ہے، جب وہ نیوٹرل ہو وہ مداخلت نہ کرے، لیکن جنرل باجوہ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھلی دشمنی کی گئی، جو ہماری حمایت کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن کیا جاتا تھا۔ یہ جنرل باجوہ کے دور کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف بیانات دو، توشہ خانہ کیس کے پیچھے کون تھا، کون لوگوں کو پکڑ کر بیانات دلوا رہا تھا، سارا پاکستان جانتا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوہ نے NRO2 دیا۔ جب ہم حکومت میں تھے تو ہمیں ان کی طرف سے درخواست کی گئی کہ ان موجودہ حکومت کو NRO دے دو، یعنی یہ جو تمام زرداری شریف ٹولہ ہے مولانا، ہمیں پتہ ہے کہ NRO2 کس نے دیا۔ تو یہ آج واضح انداز میں، پہلے تو ویسے جنرل بات کرتے تھے اشارے کے نام میں، لیکن آج انہوں نے جنرل ریٹائر باجوہ پر الزام سیدھا لگایا ہے، آدم سواتی پر کیس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنرل ریٹائر باجوہ نے پاکستان سے وہ کیا جو دشمن بھی نہ کر سکے۔ یہ بات انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کر آج پہلی دفعہ کی ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے پہلے وہ اشارے کے نائب میں بات یہ کرتے ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر جنرل ریٹائر باجوہ کر کوئی بھی تنقید کرتا ہے تو جنرل باجوہ پاکستان سے وہ کیا ہے جو دشمن نہ کر سکے۔ 7 مہینے میں معیشت کے ساتھ جو ہوا، اب اس میں سے کوئی کیسے نکالے گا؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں،
سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے بتائیں انہوں نے معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ دونوں 30 سال اقتدار میں رہ چکے ہیں، ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہنا میرا جمہوری حق ہے۔ تو یہ جو ٹولہ مسلط ہوا ہے، یہ براہ راست آج عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوہ پر الزام لگایا نام لے کر کہ یہ ٹھگوں کا ٹولہ جو مسلط ہوا ہے، کھاؤ قبیلہ، یہ اب بھی کھا رہا ہے، کیسز معاف ہو رہے ہیں، سر عام این آر او مل رہا ہے، ننگی آنکھ سے پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار سابق آرمی چیف لگائے گئے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کی وجہ سے میرا منہ بند کرنے کے لیے میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ منہ بند نہیں ہونے لگا جب تک زندہ ہوں۔ اس ملک کے لیے کھڑا ہوں، میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں اگر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے خلاف ایکشن کرتا ہے، یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیجئے، جو خاص طور پر اعظم سواتی کے ساتھ ہوا۔ اب انہوں نے اعظم سواتی پھر چیف الیکشن کمشنر انہوں نے بتایا ہے یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں، صاف اور شفاف انتخابات کروائے گئے نہ کروائے گئے۔ ایک انہوں نے ساتھ دھمکی نہیں دی بلکہ حالات بیان کیے، انہوں نے کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے، اور وہ جو اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے آپ خانہ جنگی کی طرف سب مل کر اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، لہذا عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہاں تک جو رول ہے سمجھانے بجھانے کا، یہ شاید وہ کہتے ہیں یا اپنے فیصلوں کے ذریعے عدلیہ یہ شو کرے کہ ملک کے اندر اگر سیاسی بے یقینی ہوگی تو لازمی طور پر جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ آج جو ہے لگتا یہ ہے کہ اب شہباز شریف کو یا تو ایک درمیانہ رستہ نکلے گا مئی یا جون کے اندر انتخابات کا، یا پھر اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد تو یہ کنفرم ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ جانا پڑے گا، نئے انتخابات کی طرف ملک بڑھے گا، یعنی اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب ملک کے ساتھ اگر معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اگر ذاتی فائدے کے لیے ملک کو معیشت کو داؤ پر لگانا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ اسمبلیاں تحلیل کو روکا جائے گا، یا تحلیل ہو بھی جائیں تو پھر بھی الیکشن شاید 90 دنوں کے اندر نہ کروایا جائے، مزید اس سے انارکی آئے گی اور خانہ جنگی کی طرف معاملات خدا نخواستہ لے جانے کی کوشش ہوگی۔ تو اب عوام کی طرف تو جانا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کے اس مقبول ترین جو حکومت ہے یہ نہیں ہے ہم نے مشکل فیصلے کیے۔ کون سا مشکل بھائی؟ آپ نے اپنے اربوں روپے کے کیسز معاف کروائے، یہ تو سب سے آسان فیصلہ ہے۔ مہنگائی جو ہے جس طرح آپ نے کی ہے، یہ تو گنگو تیلی کو بھی اگر آپ حکومت دے دیں گے تو وہ بھی آرام سے مہنگائی کرتا جائے گا۔ بھائی اپنے مفاد کی خاطر ملک کو آپ نے اس نیج پر لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کا الزام عمران خان پر، بھائی واہ بھائی واہ۔ لیکن آج میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہے مزید مشاورت نہیں ہوگی، فیصلہ اٹل ہے، اور 17 کو اعلان ہوگا، اور زیادہ چانسز 23 دسمبر کے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب اس کے بعد وفاقی حکومت کے اندر ہلچل بہرحال اب مچ چکی ہے، اور دیکھتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے یا الٹیمیٹلی یہ جو ٹائم دیا گیا عمران خان کی طرف سے یہ یہی دیا گیا ہے کہ اب گیم اوور ہو چکی ہے آپ کی۔ شہباز شریف آپ کو جانا ہوگا، لیکن اس کا ایک درمیانی حل اگر آپ نکالیں گے، اناؤنس کر دیں گے عوام کے سامنے، تو پھر 2-3 مہینے ڈیلے اس کے اندر ممکن ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔